न था कुछ तो खुदा था, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मिर्ज़ा गालिब पता नहीं सबके दिल की बात एक और सब हालात की बात एक किस तरह से कर लिया करते थे। मेरी नज़र से आज फिर उनकी ये एक गुजरी, इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट, स्टिल रिमेन्स। तो बाकी गज़ल तो मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाती हूँ। लेट्स जस्ट जो इन्होंने कहा है या जो इन्होंने इसमें कहने की कोशिश की है, कि कोशिश तो नहीं, जस्ट लेट मी टेक इट आउट। ओके, ना था कुछ तो खुदा था। सो लेट्स जस्ट सी कि मिर्ज़ा गालिब हमें क्या कह रहे हैं। और वैसे तो वो एक बहुत स्केप्टिकल किस्म के आदमी थे। वो उनका है ना, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो वो अपने ऊपर खुद ही तनकीद किया करते थे। लेकिन इसमें उन्होंने इतनी को डीप बात कर दी है कि मैं आई वॉज लाइक वाओ, यू नो। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जर्मन परदेसी। न था कुछ तो खुदा था। अब वो कह रहे हैं कि बिग बैंग से पहले जब कुछ भी नहीं था तो खुदा था, यू नो, अल्लाह वॉज देयर, खुदा था तो उसने सब कुछ बनाया। कुछ भी ना होता, यानी कुछ ना होता तो खुदा होता। ये जो यूनिवर्सेस पे यूनिवर्सेस हैं और ये सब कुछ है, ये ना होते, अल्लाह ना बनाता तो अल्लाह तो फिर भी था, यू नो। चाहे ना किधर से पकड़ो, चाहे ना किधर से पकड़ो, Allah was there, Allah is there, Allah will be there. डुबोया मुझको होने ने, यहाँ पे क्या चाहता है, डुबोया मुझको होने ने। सो व्हाट इज एग्जैक्टली ट्राइंग टू से इज, देखिए अल्लाह की तो उन्होंने पहले वो कुल हु अल्लाहु अहद बयान कर दिया पहले वाले मिसरे में ना, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यालिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ठीक है जी, ये तो उन्होंने इसमें बता दिया कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। अब बात आ रही है हम लोगों पे, ठीक है, अल्लाह तो डिफाइन हो गया, अब बात आ रही है हम लोगों पे, गुनाहगार लोगों पे, कि हम लोग अपने आप को बाय डेफिनेशन पता नहीं क्या समझ लेते हैं। मतलब अगर आप देखें तो इतने सारे यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स, गैलेक्सीज में से, यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स के में एक प्लैनेट के ऊपर, एक किसी छोटे से शहर में, किसी मुल्क के शहर के घर में बैठ के आप फड़े मार रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अपने आप को नाखुदा बना के बैठे। तो जब इंसान पर्सपेक्टिव ऐसा पता होता कि हम लोगों का ना, हम लोगों की विजन ऐसे हो जाती है ना, जब हमारे पास पैसा आ जाता है, पावर आ जाती है, किसी भी किस्म की पावर आ जाती है। मैं पावर इन जनरल की बात कर रही हूँ, क्योंकि हर वो इंसान जिसके पास पावर आती है उसका टेस्ट आता है साथ, और 99.9% लोग जो होते हैं वो इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं सबसे पहले। क्योंकि पैसा एकदम से आ जाना, इंसान को लगता है आई एम डेमी गॉड, मैं तो पता नहीं, मैं जो कहूँगा ऐसे ऐसे सब कुछ हो रहा है मेरे। तो ये है, ये इंसान की नेचर है, इसमें आप नहीं कह सकते उसने, किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम किया, जिसको जितना मिला उसने उतना किया। तो यहाँ पे गालिब साहब क्या कह रहे हैं, डुबोया मुझको होने ने। इसी हम लोग अपना होना, हम, मैं, क्यों अल्लाह ने कहा है कि हमारे और जन्नत के बीच में एक चीज़ है और वो है नफ्स। अगर हम अपना नफ्स कंट्रोल कर जाएं तो जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। और यही बात जो है वो यहाँ पे मोर और लेस यही कह रहे हैं कि डुबोया मुझको होने ने। होना, नफ्स का होना, मैं का होना, अपनी बड़ाई या अपना जो भी आपके पास एट दैट पॉइंट इन टाइम आपके पास जो पावर है उसको यूज़ या मिस यूज़ आप जो कर रहे हैं, उससे वो आप अपने आप को डुबो रहे हैं। अब वो किसी भी लेवल पे आप ले जाएं, छोटे लेवल पे ले जाएं, बहन भाई के, माँ बाप के, मियाँ बीवी के, सोसाइटी के, बॉस के, हुक्मरान के, हुक्मरानों के, जिस मर्जी आप लेवल पे इसको देख लें, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू सप्रेस द अदर पर्सन, जितना कुछ से होता है। तो ये जो है, ये बेसिकली हमें डुबो रहा है। आगे वो कहते हैं, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं
تو کیا ہوتا. You know, it's a question and an answer in itself. اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں, I just love his شاعری. کوشچن بھی ہے اور آنسر بھی اس کے بیچ میں ہی ہے. نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. لائک آپ اگر نہ, مطلب میں اگر اس دنیا میں نہ ہوتی, فار انسٹنس میں بہت بڑی کوئی بادشاہ ہوں, میں میرے اندر کوئی 10 ملک آتے ہیں, میرے قارون کے خزانے ہیں, سب کچھ ہے. قارون بھی تو مر گیا تھا نا. میرے پاس سب کچھ ہے, اوکے فائن ہے. میں نے لوگوں کو قتل کروا دیا, کیک بھی کاٹ لیے قتل کرا کے. میں نے لوگوں کو سرعام مروا دیا, عورتوں کے دوپٹے اتروا دیے, بےزتیاں کروا دی, گالیاں دے دی. گالی گلوچ تو خیر بہت کم بات ہے. قتل کروائے, عزتیں لٹوائیں, ہر کچھ. اور یہ ایک ملک نہیں, یہ ہر ملک میں ہو رہا ہے. سب آپ نے کر لیا نا. اب مجھے ایک بات بتائیے, آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کوئی اور ہوتا. آپ نے یہ سب کو جو کیا, آپ نے بیسیکلی اپنے لیے جہنم کا انتظام کیا ہے. ہم لوگ بہت ہی سمپل لوگ ہیں. ہم لوگ اتنے زیادہ سمپل مائنڈڈ لوگ ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم بیسیکلی, اسی لوگ کہتے ہیں اللہ نے, نعوذ باللہ, اللہ نے یہ کر دیا, اللہ نے. لک, اللہ تھنکس یو آر ایجوکیٹڈ, اللہ تھنکس دیٹ ہی از گیون یو اے بک, اور اللہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم وہ کتاب پڑھیں. ابھی آپ اس کو چھوٹے, بہت ہی چھوٹے لیول پہ لے لیں. آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ جب سلیبس آپ کو جب ملتا ہے, اب یونیورسٹیز, آئی ڈونٹ نو پاکستان, انڈیا یا باقی ملکوں میں کیسا ہوتا ہوگا, یا امریکہ میں کیسا ہوتا ہوگا, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی. لیکن یہاں پہ یورپ میں یہ ہے کہ یو آر گیون اے تھیم, اینڈ اس ٹاپک آپ کو ایک مل جاتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ریسرچ آن دیٹ ٹاپک. اور آپ کسی کی ریسرچ کو لے کے نہیں لکھ سکتے انڈیویجلی. آپ اس سے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ اس نے کیا کہا, یا آپ اس کو نیم کر سکتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ ریسرچ. اور آپ کو پڑھنا خود ہے اس ٹاپک کے اوپر, آپ کو خود ریسرچ کرنا ہے اس ٹاپک کے اوپر, آپ کو خود ڈھونڈنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یا اس میں کیا امپروومنٹ ہے یا کیا نہیں. اسی طرح اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے, اور اللہ نے کہا ہے یہ پڑھو, پر ہم پڑھتے تو ہے نہیں. اس سے سن لیا ٹاپک, اس میں بعد میں آتے ہیں. ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ بات ہمیں بہت سوچنے کی ہے کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو دنیا کو, اللہ کو, کسی کو کیا فرق پڑ جاتا تھا. اگر مجھے اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے, اگر میں اس دنیا میں آیا ہوں یا آئی ہوں, اور اللہ نے مجھے طاقت دی ہے, اللہ نے مجھے یہ پاور دی ہے کہ میں دوسرے لوگوں پہ آرڈر اراؤنڈ کر سکوں, کسی بھی کیپیسٹی میں, چھوٹی میں, بڑی میں, بہت بڑی میں, واٹ ایور کیپیسٹی, تو کیا میں جسٹس کر رہی ہوں یا کیا میں جسٹس کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے. بیکاز نہ تھا کچھ تو خدا تھا, نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا. تو اللہ تو ہے, he'll remain and he'll ask us this question کہ تمہیں میں نے یہ پاور دی تھی. میں نے ایک, میری بڑی فیوریٹ مووی ہے بروس آلمائٹی, اس کی اس میں وہ اس کو نعوذ باللہ ہے تو وہ بلیسڈ می. لیکن جو بات اگر آپ اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو اس میں ایک بات ہے, اس کو وہ کہتا ہے کہ وہ تنگ آ جاتا ہے, لوگوں کی دعائیں اس کو سننی شروع ہوتی ہے, تو ہی گوز میڈ کہ اس کے کانوں میں اللہ مجھے یہ کر دے, اللہ مجھے یہ کر دے, اللہ مجھے یہ کر دے. تو وہ کیا کرتا ہے, سب کو کنٹرول یس کر دیتا ہے, تو سب کی دعائیں پوری ہونی چاہیے, تو کیٹاسٹروف آ جاتا ہے. ایک ہی بات. دوسری بات, تو وہ جب وہ اللہ اس نعوذ باللہ جو تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا, تو کہتے اتنا زیادہ دنیا نے مجھے پاگل کہا. نو, دس واز ناٹ دا ورلڈ. یہ تمہاری کمیونٹی جو تھی نا, لین نمبر فلاں سے لے کے لین نمبر فلاں تک کے لوگ تھے جو تم سے دعا مانگ رہے تھے. تو آپ سوچئے کہ اتنی سی پاور ملنے سے کہ فلاں لین سے فلاں لین تک کے لوگوں کے جواب آپ سے وہ دعا مانگ رہے ہیں, اور ہم انسان اس کو پورا نہیں کر سکتے, اور اس کو ہم نہیں سن سکتے, اور اس کو مینج نہیں کر سکتے. تو اس کی ہستی کو سوچئے جو اس پوری کائنات کے لوگوں کو دن رات لوگ اس سے دعائیں مانگ رہے ہوتے, کوئی صحیح, کوئی غلط, کوئی اچھی, کوئی بری, اور اللہ اس کو جو ہے نا وہ فلٹر آؤٹ کر کے آپ کی ہر دعا کو فلٹر آؤٹ کر کے کب ملنی ہے وہ بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. جزاک اللہ, ونڈرفل. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے, میری آکڑ نے, میری جو آکڑ ہے نا, میری جو میں ہے, مجھ کو اس نے ڈبویا. نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اس کے باقی کے دونوں بھی پڑھ لیتے ہیں. ہوا جب غم سے یوں بے حس, تو غم کیا, سر کے کٹنے کا,
ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانو پہ دھرا ہوتا. آپ یہ دیکھیے کہ مجھے وہ ہو جاتا ہے غالب تو ابھی تک ہی سو ان اینڈ سو ویلڈ کہ وہ لائک وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اگر آپ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی آپ کی اس دنیا میں کوئی پرپز آف لائف ہی نہیں ہے، تو پھر آپ مرتے ہیں یا آپ جیتے ہیں، واٹس ڈفرنس؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ زندہ ہیں یا آپ مر گئے ہیں؟ یو نو انلیس یو ڈونٹ کم آؤٹ اینڈ فائٹ فار یور رائٹس، واٹس ڈفرنس؟ زندہ ہیں یا مرے ہوئے ہیں؟ مرے ہوئے سے بہتر ہے گردن سر سے نہیں تن پہ جدا ہوتی تو، یعنی کہ آپ کو ایسے نہیں مارتے تو ایسے آپ کو مار دیتے. تو یو نو unless you fight for your own rights and stand there، کیا ضرورت ہے؟ مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. غالب از نون کہ وہ اپنے اوپر بہت غضب کی تنقید کرتا تھا، اور اسی چپتی چپتی باتوں میں وہ 100% ریالٹی بیان کر جایا کرتا تھا. ہم لوگ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں نے نہیں کہا تو میں نے یہ نہیں کیا، اس نے نہیں کہا تو میں نے نہیں کیا، وہ ایسا کر دیتا تو میں بھی کر لیتا. آج کل جیسے ہمارے پولیٹیکل حالات ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی پارٹی نکل آتی تو ہم بھی نکل آتے، یہ نکل آتے. آپ دیکھیے باقی ملکوں میں جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا، ٹرکی میں یا کسی بھی ملک کا آپ لے لیں، جس میں بنگلہ دیش میں لیٹلی ہوا ہے، ملیشیا میں ہوا تھا، nobody came out and said کہ یہ کرو، ایسے کرو اتنے بجے دیے، ایسے کرو اتنے بجے یہ no. Unless you fight for your own rights, nobody is going to give it to you. کوئی انسان آپ کو زندگی میں آپ کا حق نہیں دے گا. دنیا بہت ظالم ہے، اللہ کے لوگ بہت ظالم ہیں. اللہ ظالم نہیں ہے، لیکن اللہ کے لوگ بہت ظالم ہیں. اور اللہ سے آپ کو ملے گا دعا مانگنے سے، سب سے آسان طریقہ ہے، ایزیسٹ وے آؤٹ. مسلح بچھائیے، بیٹھیے، ہاتھ اٹھائیے، رو پڑیے اللہ کے آگے، جو چاہیے قبول کروا لیجیے. لیکن لوگوں سے نہیں کروا سکتے. لوگوں کے آگے رونا پٹنا کوئی نہیں کام کرتا، اسپیشلی وہ لوگ جن کے پاس پاور ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیونکہ اس وقت 70 80 90 سال زندہ رہ لیے تو اس لیے وہ خدا ہیں، نعوذ باللہ، اور وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. پر ایسا تو ہے نہیں نا. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. وہ ہمیشہ تو رہیں گے نہیں، کوئی بھی، میں آپ کوئی بھی ہم ہمیشہ نہیں رہنے والا، صرف اس کی ذات اوپر رہنے والی ہے. آئی ہوپ کہ میں نے اس شعر کی تشریح صحیح کی ہے، بیکاز غالب کے شعروں کی تشریح کرنا بہت مشکل ہے اور بہت واسٹ ٹاپک ہے. تو آئی ٹرائی ٹو پٹ اٹ ان اے کپ. چل دین چمن پردیسی میلٹڈ اٹ سروک.